بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے اور آج 11 تاریخ ہے۔ آج سے ہم نے انشاءاللہ یہاں سے پڑھنا، اور یہ آپ کو روز بتا رہی ہوں کہ یہ بھی جیسے آپ نے عربی لکھی ہے تو لفظی ترجمہ محاورہ، اسی طرح یہ چیپٹر بھی جہاں تک پڑھتے ہیں اسی طرح ہیڈنگ ڈال کے کہ آن لائن لیکچر نمبر 14 اور ڈیٹ وغیرہ ڈال کے، اور اوپر اپنے رجسٹر پہ یہاں پیج نمبر بھی جیسے بک پہ ڈالا ہوا اس طرح اپنے رجسٹر پہ بھی پیج نمبر جو سب رجسٹر کا پیج آپ کا بن رہا ہے وہ لازمی ڈالا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے الہ۔ الہ کا ٹاپک ہے، یہ ہم قرآن پاک میں جو اس میں آپ کے سلیبس میں ٹاپک شامل ہے اس کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، تفسیر۔ اس کا مین معنی اور مفہوم جو ہے لغت میں الہ قسم کھانے کو کہتے ہیں، اور فقہ اسلام میں اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے قطع تعلقی کی قسم کھا لے اور یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا یوں کہے کہ میں 4 مہینے تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس قسم کی گفتگو کو یا قسم کھانے کو الہ کہتے ہیں۔ یعنی علیحدگی کا تعلق قسم کی شوہر جو ہے وہ کہہ دے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر ہے کہ جاہلیت کی رسم، یعنی زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو ایذا اور تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے قسم کھا لیتے تھا کہ میں 4 مہینے تک ایسے کام و بیش بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو دکھ پہنچایا جائے اور اسے معلق چھوڑ دیا، یعنی اس کو کوئی لاوارث چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ تعلق کوئی نہ قائم رکھا جائے، نہ ازواجی تعلقات، نہ ہی کوئی معاشی لحاظ سے اس کو کوئی دینا، اور نہ ہی طلاق دیتا تھا۔ یعنی کہ طلاق دے دے وہ تو پھر کچھ اس کے عدت ہوتی ہے نا، اس کے بعد دوسری شادی کر سکتے ہو، لیکن نہ ہی وہ طلاق دیتا تھا، نہ ہی اس کو خرچہ دینا، نہ ہی ازواجی تعلقات کرنا، تو اس قسم کی اس کو تکلیف پہنچائی جانی تھی۔ تو کبھی کسی قسم میں مدت کا ذکر کر دیا جاتا تھا، مثلا 4 مہینے، اور کبھی اس مدت کا تعین نہ کیا جاتا تھا کہ یعنی کبھی بعض کا کہہ دیتے تھے کہ 4 مہینے تک قریب نہیں ہو، بعض کا بس تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کے بارے میں الہ کا جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا حکم جو ہے پھر اس حالت میں اصلاح کے لیے قرآن کریم میں الہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزمت طلاق وإن اللہ سمیع علیم، کہ اگر جو لوگ اپنی بیویوں سے الہ کرتے ہیں اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دے ہے، پھر اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا، یعنی 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ 4 مہینے تک اگر وہ لوٹ آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ لوٹ آئیں تو اگر وہ ارادہ کر لے طلاق کا تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے ہے کہ اس حکم کا مقصد یعنی میاں بیوی کے درمیان تعلق ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے، کبھی کبھی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ عورت اس کی قدر تکلیف پہنچائی جائے، اس کو عورت کو کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جائے، اور وہ رشتہ نکاح میں تو بندی رہے لیکن اس کی حیثیت جو ہے بیوی کی نہ ہو بلکہ ایک لونڈی کی ہو۔ قرآن مجید کے حکم سے زمانہ جاہلیت کی اس بری رسم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا حکم میں یہ مصلحت بھی پوشیدہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے شکایت پیدا ہو تو اس کی اصلاح کے لیے قسم کھائی جائے کہ اس کو بستر سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے طور طریقے درست کر لے، اور ایک قسم کی سخت دھمکی بھی ہے جس کے دوران بیوی کی اصلاح کے لیے دوسرے ذریعے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس طرح وہ اتنا کرے لیکن اپنا بستر الگ کر لے تاکہ اس کے بیوی کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنے غلط عادتیں جو ہے اگر کوئی غصے کی بات ہے تو وہ چھوڑ دے۔ پھر آگے ہے کہ الہ کے احکامات اور مسائل، یعنی مسائل اس کے کیا احکامات، اس کے بارے میں کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ نان و نفقہ، یعنی شریعت کی روح سے الہ نکاح کے خاتمہ کا نام نہیں بلکہ یہ طلاق کی تمہید کے طور پر ایک مہلت ہے۔ قانونی طور پر بیوی شوہر کے نکاح میں رہے گی اور اس عرصے میں شوہر اور اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہی ہوگا، بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ پھر ہے مدت کے تعین کا لحاظ سے الہ کی اقسام۔ الہ میں اگر 4 مہینے کی مدت مقرر کی گئی ہے تو اس کے الہ مؤقت کہا جاتا ہے، الہ مؤقت کہا جاتا ہے، اور اس مدت تعین نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ واللہ اقرب، کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کو الہ مؤبد کہا جاتا ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم عرصے کی قسم کی گئی ہے تو شریعت میں سرے سے ہی الہ نہیں۔ پھر آگے ہے رجوع کی مدت 4 مہینے، یعنی اگر الہ مؤبد یا الہ
مؤقت اگر 4 ماہ گزر جائے تو نکاح کا رشتہ خود بخود منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اگر 4 ماہ سے زیادہ یہ ہو گیا ایلا اس نے کیا ہے تو وہ نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر 4 مہینے گزرنے سے پہلے شوہر نے رجوع کر لیا یعنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو ایلا ختم ہو جائے گی، البتہ قسم توڑنے کا کفارہ بہرحال ادا کرنا اگر اس نے قسم کھائی تھی۔ پھر اسی طرح ایلا سے طلاق رجعی یا بائن 4 مہینے گزرنے کے بعد جو طلاق واقع ہوگی اس کو کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے، آیا یہ طلاق رجعی ہوگی یا بائن۔ رجعی کا مطلب ہوتا ہے شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، اور بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق نہیں اور وہ دونوں رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں تو یہ جائز ہوگا۔ فقہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور قاضی شوہر کو طلب کر کے اسے یہ کہے گا کہ تو رجوع کر لے یا طلاق دے دے۔ ایلا کا فقہی حکم یعنی اس کا فقہ کیا کہتی ہے۔ مذہب سے پہلے آلیات میں قسم ذکر کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی یعنی یہ ائمہ اربعہ ہیں نا، ان کے فقہی امام ہے، فقہ کے امام ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ 4 امام مالک ہے اور انہی کے پیروکار اکثر اہل سنت میں ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اپنے امام کے جو ابو امام حنیفہ کے ہیں تو وہ حنفی کہلواتے ہیں، امام شافعی کے جو پیروکار ہیں وہ شافعی کہلواتے ہیں، امام مالک کے جو ہیں مالکی، اور امام احمد بن حنبل کے جو ہیں وہ حنبلی کہلواتے ہیں پیروکار، یعنی ان کی شریعت پر چلنے والے۔ تو ان کے نزدیک کسی حکم کا طلاق صرف وہیں ہوگا جہاں شوہر نے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی ہو۔ اگر قسم نہ کھائی ہو اور جنسی تعلق ختم کر لیے ہوں تو یہ صرف ایلا کی ہوگی۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اگرچہ قسم نہ کھائی ہو پھر بھی ترک تعلق کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ بعض علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ حکم صرف اس صورت میں نافذ العمل ہوگا جس میں میاں بیوی کے تعلق میں کسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہو اور کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے شوہر 4 ماہ یا اس سے زیادہ بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر سکا ہو۔ پھر آگے ہے کہ 4 ماہ سے کم ایلا، اگر ایلا کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے سے کم ذکر کی گئی تو اس صورت میں ایلا نہیں ہوگا بلکہ مدت گزرنے کے بعد عورت اس طرح شوہر کے نکاح میں رہے گی، اور اگر ذکر کی گئی مدت سے پہلے ازدواجی تعلقات کر لیے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گی۔ پھر ہے کہ ایلا کا کفارے کی 4 صورتیں ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کفارہ ادا کرنے کی حیثیت کے مطابق ہوگا اور کھانا وہ 2 وقت کا ہوگا یعنی صبح شام۔ پھر ہے کہ 10 محتاجوں کو لباس خرید کر پہنائے، لباس ایسا ہو جو سارے بدن کو ڈھانپ دے۔ پھر 1 غلام آزاد کروائے۔ پھر ہے متواتر 3 دن کے روزے رکھے۔ یعنی ان 4 صورتوں میں سے کوئی سی ایک صورت کرنے کے ایلا کا کفارہ۔ پھر ہے کہ ایلا کی مصلحت، اس حکم سے ایلا سے ایک طرف تو زمانہ جہالت کی رسم کا خاتمہ ہوتا ہے جس کے تحت بیوی معلق ہو کر رہ جاتی تھی۔ دوسری مسئلہ اس میں یہ تھی کہ اگر کسی موقع پر بیوی کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے تو خامد اس کے بستر سے الگ رہے۔ مزید سختی کی ضرورت ہو تو ایلا بھی کر سکتا ہے اور یہ ایک قسم کی سخت دھمکی ہے۔ 4 ماہ دراصل اصلاح احوال کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر اصلاح کی صورت نکل آئے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں ایلا کے بارے میں تھا۔ تھوڑا سا طلاق کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لیتے ہیں کہ طلاق کیا ہے۔ طلاق اگلا ٹاپک جو ہے آپ کا طلاق کا ہے کہ مفہوم طلاق کے لغوی معنی قید اور بندش سے آزاد کر دینے کے، اصطلاح شریعت میں بیوی سے نکاح کرنے کی پابندی اٹھا لینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح ایک معاہدے کا نام ہے جس میں زوجین پر ایک دوسرے کی حقوق واجب الادا ہوتے ہیں، دونوں ایک طرح کے معاشی اور اخلاقی بندش میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اسلام سے پہلے مذاہب میں طلاق یعنی مختلف اقوام مذاہب میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے قوانین اور ضابطے بنائے گئے تھے، اور اگر ازدواجی تعلقات خوشگوار نہ ہو سکتے تو ان کا جاری رہنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں نمٹنے کے لیے بھی قوانین موجود تھے۔ پھر ہے کہ یہودیت میں یہود مذہب میں طلاق کا اختلاف صرف شوہر کو حاصل تھا، جب وہ چاہتا بیوی کو طلاق دے کر اسے چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا۔
پھر اگر عیسائیت مذہب میں طلاق یعنی یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں نے طلاق کے بارے میں بڑی تنگی اور سختی سے کام لیا۔ عیسائیت میں میاں بیوی کا رشتہ دوامی ہے اور میاں بیوی میں علیحدگی کی کوئی صورت موجود نہیں، چنانچہ عیسائیوں کے کیتھولک فرقے میں طلاق دینا حرام ہے۔ میاں بیوی کو صرف موت ہی الگ کر سکتی ہے، یعنی اس کے علاوہ طلاق کا ان کے کوئی کنسیپٹ نہیں۔ پھر جو ہے بس ایک عرصہ تک کیا یہ جائز ہے کہ مرد ایک سبب سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا، انہیں ابتدائی میں مرد اور عورت بنا کر کہا، تو اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گی اور دونوں ایک جسم میں ہیں، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یعنی ان کے یہ والا جو ہے ان کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے عیسائیوں کے بارے میں یہ کنسیپٹ، عیسائیوں کے طلاق کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے۔ بس ایک عرصہ تک عیسائیوں میں یہی قانون رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس قانون کے خلاف ورزی آوازیں اٹھنے لگیں اور اس میں فرقے کے مختلف فرقے ظاہر ہونے کے بعد آوازیں شدید ہونے لگی اور اس قانون میں مختلف اصلاحات کی گئیں، جس کی روح سے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی طلاق دینے کا حق دیا گیا، لیکن طلاق کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ پہلے عدالت سے رجوع کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ظالم یا بدکار ہے۔ تو یہودی شریعت میں اگر افراد تھا تو عیسائیت میں تفریط رائج ہو گیا، یعنی زیادتی یا کمی جو ہے اس میں تھا۔ پھر ہے کہ ہندو میں طلاق کا مسئلہ، ہندو مت کی روح سے بیوی اپنے اختیار سے شوہر سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو تھا، بلکہ ایک دفعہ مرد کے پلے بن جانے کے بعد عورت کسی صورت میں بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کے دستور، عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں طلاق کا ظالمانہ صورتیں تھیں، رائج تھی اور مرد اپنی بیوی کو 100 بار طلاق دیتا اور پھر رجوع کر لیتا، اس طرح وہ عورتوں کو زندگی بھر ستاتے رہتے تھے۔ پھر ہے کہ اسلام میں طلاق کے احکام کا توازن اور اعتدال، یعنی اسلام نے پھر آ کر اعتدال دیا۔ اسلام نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کی اور رائج کی طلاق کے مسئلے پر بھی ایسے احکام اور قوانین نافذ کیے جو بعد میں آنے والی دوسری قوموں کے لیے بھی نشان رہے بن گیا۔ چنانچہ موجودہ دور میں عیسائیوں نے بھی طلاق کے قوانین کو بہت نرم کر دیا۔ اسلام نے ازواجی تعلقات کو بڑی اہمیت دی، عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، لباس آرام، زینب سردی و گرمی سے بچا کر عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس لیے اس رشتے کو میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک میں کہا گیا لباس کہا گیا اور کہا گیا رجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندہ چیز جو ہے وہ طلاق کو دیا گیا ہے۔ اس خیال سے لوگ طلاق کی اجازت کو غلط طریقے پر استعمال نہ کریں تو شریعت اسلامی نے طلاق کے راستے میں جا بجا اخلاقی، معاشرتی اور قانونی پابندیاں لگا دیں تاکہ مرد اپنے اس اختیار کو آخری چارہ کار کے طور پر ہی استعمال کرے۔ یعنی یہاں تک بس آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے، کل انشاءاللہ طلاق کے مسائل سے پڑھیں گے، یہاں تک آپ یاد کر لیں۔ تھینک یو، صدق اللہ العظیم۔